بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اسلامیات کے مضمون اسلامی اخلاق و تصوف کا آج ہمارا پہلا سبق ہے، اور آج کے اس سبق میں ہم اسلامی اخلاق کے معنی اور مفہوم پر بحث کریں گے، اور اس میں بنیادی طور پر ہم ان باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1، اسلامی اخلاق کا لغوی معنی۔ نمبر 2، اسلامی اخلاق کا اصطلاحی معنی۔ نمبر 3، لفظ اخلاق کا تلفظ اور ادائیگی۔ نمبر 4، اخلاق کی اقسام۔ نمبر 5، اخلاق کی حقیقت۔ نمبر 6، اخلاق کی اہمیت۔ تو آئیے اب ذرا ان باتوں پر الگ الگ گفتگو کرتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یہ الفاظ بڑی کثرت کے ساتھ سنے ہوں گے کہ فلاں بندہ بڑے اچھے اخلاق والا ہے، ہر کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے اور اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہیں سفر پر جا رہا تھا اور کسی جگہ پر جا کر ٹریفک جام ہو گئی، تو اب اس بندے نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد گاڑی کے ہارن پر ہاتھ رکھ لیا اور مسلسل ہارن بجاتا رہا، جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی۔ تو آخر کار تنگ آ کر ایک بندہ گاڑی سے نکلا اور اس نے آ کر اس کو بڑے پیار و محبت کے ساتھ سمجھایا، دیکھیں ٹریفک جام ہے جس کی وجہ سے ساری گاڑیاں رکی ہوئی ہیں، گاڑی کا ہارن مسلسل نہ بجائیں، کیونکہ آپ کو کوئی بھی ایمرجنسی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ مہربانی فرما کر لوگوں کو تنگ نہ کریں۔ تو اب ہم اس بات کے اندر غور کرتے ہیں، اس مثال کے اندر دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک ہی وقت کے اندر دو الگ الگ چیزیں وجود میں آتی نظر آتی ہیں کہ ایک آدمی نے خواہ مخواہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے ہارن بجایا اور لوگوں کو تکلیف پہنچائی، تو اس نے برے اخلاق کا معاملہ کیا، اور اسی طرح دوسرا آدمی کہ اس نے تنگ ہونے کے باوجود اس آدمی کے ساتھ نرمی کے ساتھ معاملہ کیا اور اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا، تو یہ اس آدمی نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ عزیز طلباء کرام، آئیے دیکھتے ہیں لغت کی کتابوں کے اندر ہمیں اخلاق کے مختلف معانی ملتے ہیں۔ اخلاق یہ خلق ان کی جمع ہے، اس کا معنی مروت بھی ہوتا ہے، عادت بھی ہوتا ہے، طبیعت بھی ہوتا ہے، مزاج بھی ہوتا ہے۔ مروت کا مطلب ہوتا ہے کسی کا لحاظ رکھنا، کسی کی رعایت کرنا۔ اسی طرح ایک لفظ خصلت آیا ہے، خصلت سے مراد عادت ہے۔ عادت بری بھی ہو سکتی ہے اور اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک بندہ اچھے کام کرتا ہے، معاملات صاف رکھتا ہے، دوسروں کا خیال کرتا ہے، بڑوں کا ادب کرتا ہے، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، تو یہ اس بندے کی اچھی عادات ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ برے کام کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، لوگوں کے حقوق کھاتا ہے، لوگوں کے گلے شکوے کرتا ہے، تو یہ اس کی بری عادت ہے۔ تو بہرحال لغت میں اخلاق کے مختلف معانی ہمیں ملتے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، اب ہم اپنی دوسری بات پر گفتگو کرتے ہیں۔ ایک آدمی مثلا زید، اس کے پاس ایک خصوصی ملکہ ہے کہ اسے جو بھی کام دیا جائے، جو بھی ذمہ داری دی جائے، جو کام بھی اسے بتایا جائے، تو وہ اس کام کو ایک بہترین طریقے سے پورا کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس خصوصی ملکے کا نام اخلاق ہے۔ اسی طرح انسان کی باطنی صفات کی علامات چاہے وہ اچھی ہوں، مثلا کسی کے خلاف دل میں کینہ، بغض، حسد نہ ہو، یا بری ہوں، مثلا کسی دوسرے کے خلاف دل میں برائیاں پائی جاتی ہوں، کینہ، حسد، بغض پایا جاتا ہو، تو یہ بھی اخلاق کی ایک تعریف ہے۔ اسی طرح انسان کی روزمرہ کی عادات جو طبیعت کا ایک جز بن جاتی ہیں، ان پر بھی اخلاق کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ جبکہ مفتی تقی عثمانی صاحب مد ظلہم العالیہ اپنے اصلاحی خطبات میں فرماتے ہیں کہ اخلاق دل کی کیفیات کا نام ہے، جو جذبات دل میں پیدا ہوتے ہیں اور جو خواہشات دل میں اٹھتی ہیں، ان کا نام اخلاق ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس کے بعد ہم اپنی اگلی بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ بہت سارے لوگ لفظ خلق کی تلفظ اور ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، اور بعض لوگ اس کو خلقن پڑھتے ہیں۔ خلقن کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، اور اسی طرح بعض لوگ اس کو خلقن بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ خلقن کا مطلب ہوتا ہے پرانا اور بوسیدہ کپڑا۔ تو اس کا صحیح تلفظ دو طریقے سے کیا جاتا ہے، اس کو خلقن بھی پڑھ سکتے ہیں اور خلقن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر خا پر زبر کے ساتھ یعنی خلقن پڑھیں تو پھر اس صورت میں معنی ہوگا ظاہری شکل و صورت، اور اگر خا پر پیش یعنی خلقن پڑھیں تو اس صورت میں معنی ہوگا باطنی صورت۔ مثلا کہا جائے کہ ابو بکر خلق اور خلق دونوں اعتبار سے نیک ہے، اچھا ہے، تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کی ظاہری صورت بھی اچھی ہے اور باطنی صورت بھی اچھی ہے۔ اس کے بعد اگلی بات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تو اخلاق کی عام طور پر تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں۔
اخلاق کی یہ قسم یہودیوں کو عطا کی گئی کہ النفس بالنفس والعین بالعین، کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی تمہارے ساتھ جتنا ظلم کرے تو تم بدلے میں اس پر اتنا ہی ظلم کرو۔ اگر آپ کو کوئی ایک تھپڑ مارے تو بدلے میں اس کو ایک تھپڑ مارو، اور اگر آپ کو کوئی 2 تھپڑ مارتا ہے تو آپ بھی بدلے میں 2 تھپڑ مارو، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو اخلاق اس قسم کو اخلاق حمیدہ کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق کی ایک قسم عیسائیوں کو دی گئی کہ اگر کوئی تم پر ظلم کرے تو تم بدلے میں اسے معاف کر دو۔ جیسے ان کے ہاں مشہور بات ہے کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پر تھپڑ مارے تو آپ دوسری گال بھی اس کے سامنے کر دیں، تو اس اخلاق کو اخلاق کریمانہ کہا جاتا ہے۔ اور اخلاق کی ایک قسم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے کہ اگر کوئی آپ پر ظلم کرتا ہے تو آپ اسے نہ صرف معاف کریں بلکہ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ تو اخلاق کی یہ قسم جو ہمیں عطا ہوئی ہے اس کو اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے۔ اب اپنی اگلی بات پر گفتگو کرتے ہیں کہ آج کل عرف عام کے اندر لوگوں نے اخلاق کا یہ مطلب کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے پیش آنا، مسکرا کر ملنا، ہمدردی کے کچھ الفاظ کہنا، یہ مفہوم سمجھ کر اخلاق کے مفہوم کو بہت ہی محدود کر دیا۔ حالانکہ یہ ساری باتیں اخلاق کے مفہوم میں آ جاتی ہیں، مگر اخلاق در حقیقت دل کی کیفیات کا نام ہے۔ دل میں جو جذبات اٹھتی ہیں ان کا نام اخلاق ہے، اور اخلاق کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاق کے بہت سارے شعبے ہیں، مثلا عفو درگزر کرنا، شفقت، نرمی اور محبت کا مظاہرہ کرنا، حلم و بردباری، شرم و حیا، صلہ رحمی کرنا، صبر و شکر، عدل و انصاف کرنا، ماں باپ، بھائی بہن، بیوی بچوں، رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، مسلمانوں اور غیر مسلموں، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کرنا، یہ سارے کے سارے اخلاق کے مختلف شعبے ہیں۔ جو بندہ ان تمام شعبوں میں اچھا رویہ اختیار کرے گا وہی اچھے اخلاق والا کہلائے گا۔ عزیز طلباء کرام، اب آتے ہیں اپنے آج کے سبق کی آخری بات کی طرف کہ انسانی زندگی میں اچھے اخلاق کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا ہر انسان چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو وہ اچھے اخلاق کا قائل ہے، کوئی بھی اچھے اخلاق کا انکار نہیں کرتا۔ اور اسی طرح اچھے اخلاق کے بغیر انسان میں انسانیت اور حسن و خوبی نہیں آ سکتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اخلاق فطرت انسانی کی بنیادی ضرورت ہے، اور انہی اخلاق کے ذریعے، انہی اخلاق کی بنیاد پر آپس میں اتفاق و اتحاد، بھائی چارہ، ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے، اور اخلاق ہی کے ذریعے آپس کے اختلاف، انتشار، باہمی چپکلش اور رنجش اور بڑی سے بڑی دشمنی کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح آپ نے اپنے معاشرے کے اندر یا اپنے ارد گرد کسی نہ کسی بندے کے بارے میں یہ ضرور سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ نماز روزے کا بڑا پابند ہے، کئی مرتبہ حج اور عمرہ بھی کر چکا ہے اور نیک کام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، مگر اس سب کے باوجود وہ لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے، کسی کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ اس کو نہیں آتا، بڑی سخت طبیعت کا مالک ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصے کی وجہ سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ تو اس جیسے لوگوں کے بارے میں بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اخلاق تو ایک اضافی چیز ہے، اگر کسی بندے کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ آدمی بد اخلاق ہے تو پھر بھی صرف عقیدہ اور عبادات اس کے لیے کافی ہیں۔ حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تو عزیز طلباء کرام، قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے، اس میں غور و فکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق دین کی بنیاد ہے۔ اور جس طرح ہمارے جسم کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے کہ اگر ریڑھ کی ہڈی درست ہے تو ہم آسانی کے ساتھ چل پھر سکتے ہیں اور اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، ہمارے سارے اعضاء بالکل صحیح کام کرتے ہیں، لیکن اگر ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہمارے سارے کا سارا جسم بیکار پڑ جاتا ہے اور ہم چارپائی پر پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح اخلاق کسی بھی قوم کی زندگی کے لیے، چاہے وہ قوم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو، اس کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور عزیز طلباء کرام، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو یہ بات ضرور ملے گی کہ دنیا کے اندر جس بھی قوم نے ترقی کی ہے وہ ضرور اچھے اخلاق کی مالک تھی، اور اگر کوئی قوم زوال پذیر نظر آتی ہے تو اس کا سبب اخلاقیات اور شرم و حیا کا ختم ہو جانا ہمیں نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ 6 باتیں ہوئیں۔
نمبر 1 اخلاق کا لغوی معنی، نمبر 2 اصطلاحی معنی، نمبر 3 لفظ اخلاق کا تلفظ، نمبر 4 اخلاق کی اقسام، نمبر 5 اخلاق کی حقیقت، نمبر 6 اخلاق کی اہمیت۔ انشاءاللہ بہت جلد ہم اگلے سبق میں اسلامی اخلاق قرآن و حدیث کی روشنی میں اس عنوان پر بحث کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرا۔